کریکٹر اسیسینیشن تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ان کے جو سٹیکس ہیں وہ کوئی لاکھوں کروڑوں میں نہیں ہے, وہ اربوں میں ہیں, اربوں میں بلکہ کھربوں میں بھی ہیں. کہ یہ بھول ہے ان کی, بلکہ پنجابی میں کہتے ہیں بھول فہمی ہے. باجی تہاڈی بھول فہمی ہے کہ میں اس راستے کو چھوڑ دوں گا. بہت پرجوش لوگ تھے, بڑے پرعزم لوگ تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل. ذرا لاہور میں بڑی ریلی نکالی خان صاحب نے. لاہور میں نہیں یار, کئی شہروں میں ریلی نکالی ہے اور میرا خیال ہے کہ بڑی زیادہ تر جگہوں پہ بہت امپریسو کراؤڈ تھا, بالکل توقع کے عین مطابق. لیکن بعض لوگ یہ خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ اس کے لیے کیونکہ وقت نہیں تھا تو زیادہ ہوم ورک نہیں کیا تو شاید اتنا بڑا کراؤڈ جمع نہ ہو سکے. لیکن یہ جو ہوئی اپوزیشن کی یہ جو امید ہے یہ پوری نہیں ہوئی اور لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے اور بڑا کراؤڈ جو تھا وہ بڑا چارجڈ تھا, بہت زیادہ چارج. اور یہی ہے کسی بھی ریلی کی, جلسے کی, جلوس کی جو کامیابی کی جو پہچان ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو چارج کراؤڈ ہے یا نہیں ہے, جو اس میں لوگ آئے ہیں وہ کتنے پرجوش ہیں. تو بہت پرجوش لوگ تھے, بڑے پرعزم لوگ تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ وہ کسی صورت میں بھی ان کی باڈی لینگویج سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کسی صورت میں بھی الیکشن کا لمبا التوا جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. اور یہ جو کر رہی ہے حکومت یا جو بھی لوگ کر رہے ہیں اس کو لٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں اس انتخابی عمل کو, وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور وہ خان صاحب نے بھی اعلان کیا ہوا. جی اچھا, یہ ڈرانے دھمکانے کی کوششیں یہ مسلسل کرتے رہتے ہیں. مسلسل تو آپ یہ دیکھو, آپ اگر فیصلہ ساز قوت ہو, آپ کے ہاتھ میں اگر فیصلہ دے دیا جائے تو کیا آپ وہی عمل ہر ہفتے بعد دہراؤ گے جو پہلے ہفتے ناکام ہو چکا ہے؟ لیکن یہاں پہ مسلسل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے پچھلے ایک سال کے دوران کہ وہی عمل جو بری طرح ناکام ہو رہا ہے اگلے مرحلے ایک ہفتے کے بعد وہی عمل جو ہے وہ زیادہ شد و مد کے ساتھ دہرایا جا رہا ہے اور مسلسل ناکامی سے کچھ سیکھا نہیں جا رہا. جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جناب وہ عمران خان کی کال پہ انہوں نے آنا ہی آنا ہے سڑکوں پہ. کبھی کم آ جاتے ہیں, کبھی زیادہ آ جاتے ہیں, لیکن ہمیشہ پرجوش کراؤڈ ہوتا ہے. یہ بڑی زیادہ تر معاملات میں نے دیکھا ہے کہ کراؤڈ جو ہے وہ بڑا انوالو ہوتا ہے, بڑا مطلب چارجڈ ہوتا ہے, پرجوش ہوتا ہے اور وہ ہر قیمت پہ آ جاتے ہیں لوگ. لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ڈرانے والا عمل جو ہے یہ تو بری طرح ناکام ہوا ہے اور یہ مسلسل کرتے جا رہے ہیں. آپ یہ پچھلے ایک سال سے 6 ماہ 8 ماہ سے اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ دو چیزوں سے کراؤڈ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب کراؤڈ جمع ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ قیدیوں والی وینز لا کے کھڑا کر دیتے ہیں وہاں پہ نا کہ یہ قیدیوں والی وینز آ گئی ہیں. اور لوگوں کا دوسری طرف جوش و خروش کا یہ عالم ہے کہ وہ قیدیوں والی وین میں خود چڑھ کے ایسے سوار ہوتے ہیں جیسے وہ بچپن میں وہ گول نہیں جھولے ہوتے تھے وہ جو اس میں لکڑی کے کھٹولے سے بنے ہوتے تھے, بندر شیر ہاتھی بنے ہوتے تھے, کوئی کسی پہ سوار ہو جاتا تھا, کسی پہ پشاور لکھا ہوتا تھا, کسی پہ لاہور لکھا ہوتا تھا, کراچی لکھا ہوتا تھا اور گول چکر تھا. تو اس شوق سے جیسے بچے اس جھولے پہ نہیں سوار ہوتے, تو جو یہ پرجوش کراؤڈ ہے یہ قیدیوں والی وین میں اس طرح سوار ہوتا ہے. دوسری طرف یہ پھر ایک اور انہوں نے خوف کا استارہ بنانے کی کوشش کی ہے, یہ واٹر کیننز کو واٹر کینن لا کے کھڑے کر دیتے ہیں پہلے ڈرانے کے لیے. اب واٹر کینن میں بھی لوگ میرا خیال ہے کہ شاید واٹر کینن کو اتنا سیریسلی لیتے ہوں گے کہ جیسے وہ گھر سے کہہ کے جاتے ہوں گے چلو یار پھر آگے یار چھوڑو ابھی نہ نہاؤ یار, وہاں جا کے صابن ساتھ لے لو, وہاں جا کے نہا لیں گے, ہیں جلوس میں ریلی میں جا کے نہا لیں گے. تو وہ واٹر کینن سے بھی اتنے کی خوف زدہ ہے. جیلیں کاٹ کے دیکھ لی انہوں نے, مطلب کتنی دیر میں ڈالا ہے, کتنا کراؤڈ کم کر لیا ہے, کتنے کہ انہوں نے جو ان کا جوش ہے اس میں یہ کتنی کمی لانے میں کامیاب ہوئے. بالکل بھی. اب ساری جو ہے وہ ان کو مصیبت جو پڑی ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہے کہ اس کو کیسے قابو کیا جائے اور اس کے لیے ان کی مطلب راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں کہ سوشل میڈیا کرنے کا کام نہیں کر رہے. کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ پرفارم کر کے دکھاؤ یار. ٹھیک ہے, ایک ہی بات ہے نا کہ آپ کو 1 سال کا ہو گیا, موقع مل گیا آپ کو, آپ کچھ تو ڈیلیور کرتے. دوسری بات ایک موٹی بات ہے سمجھنے والی, جب بھی آپ عمران خان کے کراؤڈ کی بات کرتے ہیں, ریلی کی بات کرتے ہیں, جلسے جلوس کی بات کرتے ہیں تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں اور اس پہ ہونے والے تشدد کی بات کرتے ہیں
یا سوشل میڈیا کے رویوں کی بات کرتے ہیں تو ایک بات آپ ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، خاص طور پہ جو حالیہ تاریخ ہے پچھلے کوئی 30-40 سالوں کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا کہ جب بھی عوامی مومنٹم بن جاتا ہے، عوام ایک طرف کھڑی ہو جاتی ہے، عوام کوئی فیصلہ کر بیٹھتی ہے اور وہ نظر آتا ہے کہ عوام نے یہ ڈیسیژن کر لیا ہے، وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے حق میں ہو یا کسی بھی ڈکٹیٹر کے خلاف ہو، وہ ایک بار تحریک ضرور کامیاب ہوتی ہے۔ بالکل، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب بھی لوگوں نے فیصلہ کیا ہے، لوگوں نے، عوام الناس نے، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ خلق خدا کا فیصلہ ہے اور اس میں خلق خدا کے فیصلے پر اللہ کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جب یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں تو پھر وہ ایک بار کامیابی سے ہمکنار ضرور ہوتی ہے وہ تحریک۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ کتنی سسٹینیبل ہوتی ہے، وہ کامیابی جو ہے وہ کتنی دیر پا ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن ایک بار کامیابی مل ضرور جاتی ہے۔ سوشل میڈیا کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا ابھی یہ جو انصاف ڈیجیٹل ہے، یہ اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا جتنا میں جتنی بار الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، سجدے سے سر نہیں اٹھتا کہ اللہ پاک نے اتنے قلیل عرصے میں، مطلب مہینے 1.5 مہینے میں، ہمارے جو دونوں جگہ پہ، یوٹیوب پہ بھی اور باقی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ، فیس بک پہ، اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں ہمیں کامیابی سے نوازا، اور جو لوگوں کا فیڈ بیک ہے، لوگوں کی جو محبت ہے، پیار ہے، وہ یقین کریں کہ بعض دفعہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ سوچا بھی نہیں تھا میں نے کہ اللہ پاک اتنا اپنا کرم کرے گا اور اس انداز میں کرم کرے گا۔ اس نے بہت سارے لوگوں کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں، اور وہ اب مجھے پتہ ہے کہ جس جگہ سے انسٹرکشنز آئی ہیں، یہ اصل میں نا لوگ شاید میری بات سمجھنے میں ناکام رہے ہیں کہ میری میرا فیصلہ تھا ایک بڑا پروگرام چھوڑنا، ایک بڑا چینل چھوڑ کے اپنا یہ پلیٹ فارم بنانا، بہت بڑا فیصلہ تھا۔ یہ شاید میرے بہت سارے ساتھی اس بات کو سمجھنے میں ناکام ہیں کہ میرے لیے یہ کیوں اتنا اہم فیصلہ تھا، کتنا بڑا فیصلہ تھا کہ میں نے اس پروگرام کو، حسب حال کو جب گود لیا تھا تو اس کی عمر شاید 1 سال تھی، اور اس کو میں نے 13 سال کا نوجوان کر کے، بلکہ جوان کر کے، جوان کر کے، 13 سال کا ٹین ایجر ہوتا ہے بچہ، تو ٹین ایجر کر کے میں نے اس کو چھوڑا تھا، اور صرف اس لیے چھوڑا تھا، خدا نخواستہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ میرے پہ کوئی پابندیاں تھیں یا کوئی میری زبان بندی تھی، لیکن بہرحال میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہاں پہ میرے لیے پروگرام کے فارمیٹ کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ ہر چینل کی اپنی ایک پالیسی بھی ہوتی ہے، وہ بھی تھی، لیکن پروگرام کا فارمیٹ جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتا مجھے، میں وہاں پہ اس طرح کی سیاسی گفتگو کروں، وہ اور طرح کا پروگرام تھا، میں کر ہی نہیں سکتا تھا نا، اس لیے میری خواہش تھی کہ میں یہ اس مافیا کے خلاف، جس مافیا نے ہماری اگلی نسلوں کو مقروض کیا ہوا ہے، سچی بات ہے، خدا کی قسم میرے ذہن میں، کیسر بھائی آپ یقین کریں کہ میرے ذہن میں صرف یہ گفتگو کرتے ہوئے ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ جب روز حشر، اور دیکھیں دوسری بات، مطلب روز حشر جب ہم اللہ کی عدالت میں سب سے بڑے ججوں کے جج، رہتی دنیا تک کے سب سے بڑے منصف کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، اور اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ صلاحیت دی تھی، یہ طاقت دی تھی، یہ تمہارے مجرم، یہ تم ان کے مجرم ہو۔ اور کیسے میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم سب لوگ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پہ مطلب جس کو زندگی کی شام کہا جاتا ہے، اور رات ہونے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب ہماری زندگی کی رات آ جائے، اور ہم نے مطلب رہتی دنیا تک کے سب سے بڑے منصف اعلیٰ کی عدالت میں جب پیش ہونا ہے، اور وہاں پہ جب اس مافیا کے لوگوں نے بھی پیش ہونا ہے، میں نے اور آپ نے بھی پیش ہونا ہے، خدا کی قسم مجھے صرف یہی احساس ہوتا ہے، جس احساس نے مجھے یہ فیصلہ لینے پہ مجبور کیا ہے، وہ یہی احساس ہے کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا، مجھ جیسوں سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں یہ اختیار دے کے بھیجا تھا، تمہاری بات سنتے تھے لوگ، تو تم نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا، ٹھیک ہے، تو میرے سامنے اس وقت جو ہوگا، میں کئی لوگوں کا مجرم نہ بن جاؤں۔ میں کن لوگوں کا مجرم بن سکتا ہوں؟ میں پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کا مجرم بن جاؤں گا۔ اگر میں آج حق بات نہیں کہتا، آج میں ڈر جاتا ہوں، کسی بھی وجہ سے ڈر جاتا ہوں، تو میں آنے والی نسلوں کا مجرم ٹھہروں گا یار۔ مجھے تو یہ سوچ کے
یہ ڈر لگتا ہے. اور وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آج آپ کو یہاں پہ کوئی درد ہوتی ہے, آپ اپنا ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں تو جا کے وہاں پہ پتہ چلتا ہے آپ کو کہ جناب آپ کو یہ فلاں ناقابل علاج بیماری لاحق ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو اس عمر میں یہی ڈر ہوتے ہیں نا ہم سب کو کہ اللہ کی عدالت میں پیش ہو رہا ہے یار, تو کچھ دیر چنگا کام کر جائیے. ٹھیک ہے, تو یہ جس مافیا کا میں ذکر کر رہا ہوں نا, یہ مافیا سے مراد میری کوئی صرف ایک سیاسی جماعت نہیں ہے. یہ میں آنے والے پروگراموں میں, اپنے آنے والے ویلاگز میں پوری وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس ملک کا جو مجرم مافیا ہے, اس مافیا میں لوگ کون کون شامل ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب میں مافیا کا لفظ بولتا ہوں تو شاید اسٹیبلشمنٹ اور 2-3 جماعتوں کے لوگ یہ شامل ہیں. نہیں 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 نہیں, اس مافیا کے لوگ مختلف سیاسی جماعتوں میں نہیں, کم و بیش وہ پیپلز پارٹی میں بھی موجود ہیں اس مافیا میں لوگ, اس مافیا کے لوگ. اس میں پیپلز پارٹی کے علاوہ نون لیگ میں بھی ہیں, کاف لیگ میں بھی, ایون پی ٹی آئی میں بھی لوگ اس مافیا کے لوگ شامل ہوں گے, اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی شامل ہوں گے. لیکن اس مافیا کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو گہرائی میں اترنا پڑتا ہے. یہاں پر معاملہ کسی کی کوئی اصول کی, کوئی آئین کی پاسداری کی, یا کوئی ضد یا ہٹ درمی نہیں ہے. اس مافیا کا واحد مقصد جو ہے وہ یہ ہے, یہاں پہ سارے فیصلے جو ہیں, ساری ضدیں, ساری انائیں جو ہیں نا, وہ یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں. وہی جو ہے نا مافیا, پھر اس نے اپنے لوگ رکھے ہوئے ہیں. جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا نا اس طرف آنے کا, تو بعض لوگ یہ میرے خلاف مغلظات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, بکواس کرنے کا. آئی ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ. الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنی ہمت دی ہوئی ہے. اور جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا اس سے پہلے میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ جس راستے کا میں انتخاب کر رہا ہوں, پہلے تو میں نے بتا دیا کہ میں نے یہ کتنا بڑا فیصلہ کتنی آسانی کے ساتھ کر لیا تھا. کہ ایک پروگرام جو میرا بڑا کمفرٹ زون تھا ہر حوالے سے, مقبولیت کے حوالے سے, مالی حوالے سے, اور بتانے کے حوالے سے, سارا کچھ بڑا کمفرٹ میں زون میں بیٹھا ہوتا. تو میں نے ایک اتنا پتھروں سے اٹا ہوا راستہ چنا ہے, تو وہ کسی وجہ سے چنا ہوگا. مجھے اس کے نتائج کا, اس کے مضمرات کا بخوبی اندازہ ہے. میں نے اسی لیے تو جو میں نے اس کا آغاز کیا تھا تو میں نے ارشد شریف کو اپنا ہیرو مانا تھا. بالکل. کیوں مانا تھا؟ اس لیے نہیں مانا تھا کہ وہ بہت اچھا انویسٹیگیٹو رپورٹر تھا, نہیں. اس لیے ارشد شریف کو میں نے اپنا ہیرو کہا تھا کہ اس کو پتا تھا کہ وہ جس وادی میں جا رہا ہے وہ اس وادی کی انتہا کیا ہے. اس وادی جس میں وہ داخل ہو چکا ہے, اس کے سامنے موت کھڑی تھی, لیکن اس نے خود انتخاب کیا تھا اپنی موت کا. ارشد شریف شہید نے انتخاب کیا تھا خدا کے لیے. تو مجھے اس سارے یہ جس مافیا کو میں نے للکارا ہے, مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ یہ کہاں تک جا سکتے ہیں. کریکٹر اسیسینیشن تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. کسی کے کردار پہ آپ کیچڑ اچھال دیں, یہ تو ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ تو آپ کی جان کے دشمن ہے. تو میں نے جب یہ فیصلہ کیا تھا تو میں نے یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا کہ اس میں میری جان بھی جا سکتی ہے. میں بھی اسی کارواں میں شامل ہوں جن کی جانوں میں خطرے ہیں, جن کی جانوں کو خطرہ لاحق ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے جب یہ فیصلہ کیا تھا تو آپ کے خیال میں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں تک جا سکتے. یہ سوشل میڈیا پہ بکواس کریں گے, یہ فلاں فلاں کریں گے, یہ مجھے ایک ایک چیز کا پہلے دن سے اندازہ تھا. اور الٹیمیٹ چیز کیا ہے جسے انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے؟ جیل سے. جان جانے سے سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے نا, انسان ڈرتا ہے اپنی جان سے. جب میں نے وہ فیصلہ کر لیا تھا, اللہ رب العزت نے مجھے اتنی ہمت دی تھی کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا. میں کچھ عرصے پہلے تک اپنے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں اس راستے کا مسافر بنوں گا, لیکن اللہ پاک نے مجھے یہ ہمت دی ہے. ٹھیک ہے. اب اس مافیا نے سوشل میڈیا پہ, مجھے پتہ کہ وہ اتنی بڑی ان کے جو سٹیکس ہیں وہ کوئی لاکھوں کروڑوں میں نہیں ہیں, وہ اربوں میں ہیں, اربوں میں بلکہ کھربوں میں بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مین سٹریم میڈیا میں بھی, انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی مطلب بلے رکھے ہوئے ہیں آپ پر غرانے کے لیے, جن کو وہ پابندی کے ساتھ دودھ پلاتے ہیں, باقاعدگی ساتھ. انہوں نے آپ پر بھونکنے کے لیے کتے پالے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جن کو وہ وقتاً فوقتاً گوشت کھلاتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. اور وہ اپنا کام بخوبی کرتے ہیں. یہ اسی مافیا نے مختلف جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو رکھا ہوا ہے کہ ان 3-4 ویلاگرز کو, ان 3-4 لوگوں کو, ان سو کالڈ جرنلسٹوں کو آپ نے پیسے کھلانے, آپ نے منتھلیاں دینی ہیں, وہ دے رہے ہیں. تو ملک کس طرف جا رہا ہے؟ یہ جو ہمارے جو بڑے, یہ جو مافیا اتنا بڑا غلیظ مافیا ہے نا, یہ مطلب یہ اس ملک کو کدھر لے کے جا رہا ہے, آنے والی نسل کو کدھر لے کے جا رہا ہے, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے.
میں جو بار بار یہ میں نے اس پہ اپنے ٹویٹر پہ بھی کہا تھا, اپنے ویورز سے بھی کہا تھا, اپنے پیار کرنے والے لوگوں سے بار بار درخواست کی تھی اوپر تلے 2-3 دفعہ کہ خدا کے لیے آپ مراد سعید کو اپنی نمازوں کا لازمی, اپنی نمازوں میں کی گئی دعاؤں کا لازمی حصہ بنائیں. جی بالکل. اچھا, لوگ اس کے جواب میں کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جی وہ ارشد شریف کیس میں اس کو بعض رازوں کا پتہ ہے, اس کو بعض جو قبائلی علاقوں میں آپریشن کے حوالے سے اس کو بعض رازوں کا پتہ ہے, یہ ہمراز ہے اس کو اس کے سینے میں. تو لوگ شاید میری بات سمجھ نہیں پا رہے, معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے. میں جو بار بار ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں نا, میں آپ کو پورے تیقن کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں, اور اسی لیے ریپیٹڈلی بتا رہا ہوں کہ جتنا خطرہ عمران خان کی جان کو ہے نا, اگر اس سے زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی خطرہ جو ہے وہ مراد سعید کی جان کو نہیں ہے. بالکل. میں جو بار بار کہتا ہوں وہ چیتے کے جگر والا ہے. لوگ کیوں وہ مطلب اتنا دلیر نوجوان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. اور میں حلفاً آپ کو بتا رہا ہوں, حلفاً قسماً, میں اپنی مرحومہ والدہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, کہتے بڑا اس کے ساتھ دوستی اور بڑا پرانا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے اپنی والدہ 1-1.5 سال پہلے جن کا انتقال ہوا, ان کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری اور مراد سعید کی پوری زندگی میں آج تک ملاقات ہی نہیں ہوئی سوائے اس ایک ملاقات میں جو میں نے تصویر کھنچوائی ہے, جو زمان پارک میں خان صاحب سے ملاقات ہو رہی تھی, اس میں میں نے تصویر کھنچوائی. اور یہ جب میری طرف آ رہے تھے, وہاں پہ کھڑے تھے, یا میں نے ان سے ملا ہوں مراد سعید سے, تو یقین کرو کہ جیسے مجھے اس کو دیکھ کے میں خود اس کے لیے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ اس نوجوان کی حفاظت کرو, اس کو اپنے حفاظتی حصار میں لے لیں. میں اپنے ویور سے بھی یہی کہتا تھا کہ اس کو اپنی دعاؤں کا حصار میں رکھے. اور ایک دو دفعہ میسیج ہوئے ہیں, میسیج ایکسچینج, لیکن وہ ملاقات میری ان سے پہلی تھی. تو میں نے پڑھتے ہی کہا کہ میں آپ کے لیے یہ جذبات میرے ہیں. اور بالکل مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے یہ بندہ, یہ نوجوان کسی امتحان سے گزر رہا ہے, تو جو ایک باپ کے جذبات ہوتے ہیں نا, امتحان دنیاوی, یہ تعلیمی امتحان دیتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے ہو سکتے ہیں نا, میرے وہ جذبات تھے اس نوجوان کے لیے. اور میں نے خاص طور پہ کہا کہ میں آپ سے پہلے آپ بندے ہو جن کے ساتھ میں تصویر کھنچوانا چاہتا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ میں بھی آپ کا بڑا فین ہوں, اور یہ اور اس طرح یہ. اور میں نے ایک اس تصویر کے علاوہ میری آج تک ملاقات بھی نہیں ہے ان سے. لیکن میں ان رازوں سے آشنا ہوں جن رازوں کا مراد سعید کو پتہ ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کی زندگی کی حفاظت کے لیے دعا کریں. یہ بہت قیمتی نوجوان ہے, اور اس کے ایک اشارے پہ آج پورا کے پی باہر سڑکوں پہ آ سکتا ہے, اس کی مقبولیت کا عالم یہ ہے. تو میں اپنے بعض دوستوں کی خدمت میں یہ وضاحت کر دوں کہ وہ کچھ بھی کر لیں, مجھے آپ کس حد تک وہ لوگ غلاظت میں لتھڑے ہوئے مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے. میں عرض کیا نا جیسا کہ مجھے بہت اچھی طرح پتا تھا کہ یہ جو گوبر کا پہاڑ ہے نا, جب میں اس میں اینٹ ماروں گا, پتھر ماروں گا, تو میرے اوپر گوبر ہی آئے گا, میرے اوپر کوئی ارک کے چھینٹے نہیں پڑیں گے, ارک گلاب کے چھینٹے نہیں پڑیں گے جب میں اس گوبر میں پتھر ماروں گا. مجھے پتا تھا اس بات کا پتا تھا کہ میں بھیڑوں کے چھتے میں پتھر مار رہا ہوں. تو مجھے پتا تھا کہ جب بھیڑوں کے چھتے میں آپ پتھر مارتے ہیں تو وہاں سے اندر سے بھیڑیں ہی آتی ہیں, کوئی فاختائیں نہیں نکلتی. مجھے پتا تھا, اور آج بھی پتا ہے, اور میں ورسٹ سے ورسٹ کے لیے تیار ہوں. میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھول ہے ان کی, بلکہ پنجابی میں کہتے ہیں بھول فہمی ہے. باجی تہاڈی بھول فہمی ہے کہ میں اس راستے کو چھوڑ دوں گا. میں کسی بھی چیز کو چھوڑ سکتا ہوں, لیکن جس راستے کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ اپنی اگلی نسلوں کے لیے کیا ہے اور اپنے لالچ کے لیے کیا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ میرا جو فیصلہ ہے نا, یہ لالچ پر مبنی ہے. لالچ کیا ہے؟ میری اگلی نسل کا لالچ ہے یار. میں 2 بیٹیوں 2 بیٹوں کا باپ ہوں یار. میری اگلی نسل کو میں کیا پاکستان دے کے جا رہا ہوں. آپ کو بھی لالچی ہونا چاہیے, ہر شخص کو اپنی اگلی نسل کے لیے لالچی ہونا چاہیے کہ یار جیسے ہم یہ لالچ کرتے ہیں کہ میرے بچوں کے لیے گھر ہو, تو یار یہ لالچ کیوں نہیں کرتے ہم لوگ کہ یار میرے بچوں کے لیے ایک صاف ستھرا پاکستان ہو. ہم یہ لالچ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ لالچ اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو اپنے ڈر,
خوف لالچ سب چیزیں ختم کرنا پڑیں گی. الحمدللہ دیکھی جائے گی جو انشاءاللہ اس میدان میں قدم رکھا ہے وہ دیکھی جائے گی آگے. اور اس مافیا کو میں نے بتایا نا, اس مافیا کو تمام اینگلز کے ساتھ وضاحت کے ساتھ, کیونکہ ظاہر ہے اس وادی پرخار میں 30-35 سال ہو گئے ہیں تو بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے, بہت کچھ پتہ چلا ہے باتوں کا, تو اب بتانے کا وقت آیا ہے. تو میں یہ 2 بکواسیات سے ڈر جاؤں گا؟ امپاسبل, ناممکن بات ہے. چھوٹی سی بات پہ اختتام کریں. آج کی جو میری چھوٹی سی بات ہے وہ بھی اسی مافیا زدہ سسٹم سے ریلیٹڈ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ فلاں سرکاری افسر کیسا ہے, کہتا بہت اچھا سرکاری افسر ہے, پیسے لیتا ہے تو کام ضرور کرتا ہے. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھ کے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ